اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں مال و دولت میں اضافے کا ایک نہایت ہی مجرب عمل آپ کے لیے لائے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کی برکتوں سے جتنی بھی مال و دولت کے حوالے سے آپ کی پریشانیاں ہیں، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ رزق کی تنگی کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ پاک رزق میں، مال و دولت میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ یقین مانیے یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب اور خاص ہے، بہت ہی آسان، صرف 1 منٹ کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ جو بھی میرے اسلامی بہن بھائی یہ چاہتے ہوں کہ ان کی آمدنی میں اضافہ ہو جائے، رزق میں وسعت ہو اور برکت ہو، مال و دولت بے حساب چاہتے ہوں، تو دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر یہ 1 منٹ کا عمل کر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس 1 منٹ کے عمل کی برکتوں سے اللہ پاک رزق کی تنگی کو دور فرما کر وسعت والا رزق عطا فرمائیں گے۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا وظیفہ کلمہ طیبہ کا خاص وظیفہ ہے، جو آپ نے گھر کے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے کرنا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت اور شان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے اور جو ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس کے نیچے ہے، اگر وہ تمام ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کلمہ طیبہ کو دوسرے پلڑے میں، تو پھر بھی وہ وزن میں بڑھ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے ہاں ہر عمل کے پہنچنے کے لیے درمیان میں حجاب ہے، پڑتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ اور باپ کی دعا اولاد کے لیے اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں۔ ناظرین و سامعین، ایمان کی تر و تازگی سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ دل میں جب اللہ عز و جل کی محبت اور اس کا خوف رہے گا تو انسان اللہ عز و جل کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہوگا، اور یہ بات اس وقت ہوگی جب انسان بار بار کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کی کثرت کرو تاکہ تمہارا ایمان اس سے تر و تازہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان تازہ کرتے رہو۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن رات کے کسی بھی حصے میں کلمہ پڑھے، اس کے نامہ اعمال سے برائیاں ختم کر دی جاتی ہیں اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اسلامی بہنوں اور بھائیوں، گناہوں سے نور ایمان کم ہو جاتا ہے اور ایمانی قوت کمزور ہونے لگتی ہے، اس لیے فرمایا گیا ہے کہ کلمہ طیبہ کا ورد کثرت سے کرو تاکہ قوت ایمان برقرار رہے اور گناہ بالکل ختم ہو جائے۔ احادیث مبارکہ میں ہے، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کا ذکر کر کے توبہ کرے تو وہ نشان ختم ہو جاتا ہے، ورنہ وہ نشان کالا ہی رہتا ہے۔ پھر جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو وہ دوسرا کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اس طرح زیادہ گناہوں سے دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کالے دل پر حق بات اثر نہیں کرتی۔ اس لیے اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ گناہ ختم ہو کر ایمان تر و تازہ ہو جائے۔
नाज़रीन व सामीन, हमारा आज का वजीफ़ा कलमा तैयबा का ख़ास वजीफ़ा है। रिज़्क़ में वुसअत के लिए और बरकत के लिए ये नहायत ही ख़ास अमल है। जब भी आप अपने घर के दरवाजे से घर में दाखिल होने लगे तो सबसे पहले एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ लिया करें। एक मर्तबा कलमा तैयबा पढ़ने से आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा, रिज़्क़ की बेबरकती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मेरी वो इस्लामी बहनें और भाई जो रिज़्क़ की बेबरकती की शिकायत करते हैं कि घर में बरकत नहीं, रिज़्क़ में इजाफा नहीं होता, तो वो सिर्फ 1 मिनट का ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रिज़्क़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये ख़ास वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे शेयर करें और लाइक करें ताकि और भी लोग इस वजीफे से फ़ायदा उठा सकें। फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।